اچھا چلو کوئی بھی ہو، ہم نے نام کیا لینا ہے۔ ادھر جو وہ ملنگ آیا ہے تو وہ کیا کہہ رہا تھا، سگے دربار فاروقی، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جی بندیالوی کی دے نبی پاک دے بارے مردہ دا لفظ آکھا تو او اسلام تو خارج تے شیخ الہند تے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تے مولانا عبد الماجد دریابادی تے علامہ عبدالحق حقانی، اس واسطے انہاں لوگاں دے فتوے کھوتے دی لت ہوندی ہے، توجہ ہے نا، انہاں لوگاں دے فتوے گدے کی لات کی طرح ہوتے ہیں، گدا لات مارے کدے نسوے کا سائیں نو لگ دی پئی ہے کہ دوے نو لگ دی پئی ہے، پتہ شتا انہاں نو کوئی نہیں، وہی ٹولا جاہلوں والا انہوں نے اب بھی تیار کیا ہے اسپیشلسٹ ٹریننگ یافتہ جن کو پتہ شتا کوئی بھی نہیں، اور وہ ہانکتے ہیں چاہے اپنوں پہ بھی لگ جائے۔ کہتا ہے جو جسم مثالی مانے نا تو وہ دو محمد مانتا ہے، اور نیچے شرطے کہتے ہیں سبحان اللہ، نکتہ ہے نا، سبحان اللہ علمی یتیموں، جو جسم مثالی مانے نا وہ دو محمد مانتا ہے، تلے شیخ الحدیث بھی سبحان اللہ، کیونکہ اس جاہل میں پتہ کوئی بھی نہیں، پتہ شتا کوئی بھی نہیں، اسی لیے یہ یادگار خطبات ہے۔ اب اس میں ایک خطیب ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تقریر کرنے والا، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے تاکہ پیٹ بھاری نہ ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر تقریر کرتے ہی چلا جائے، تو ایک ٹانگ پہ تقریر کرنے والا مقرر اس خطبات کے اندر کہتا ہے انکا میت، میت مصدر ہے، اور پھر شیخ الحدیث جو ساتھ بیٹھے ہیں مدرسین ان کو کہتے ہیں آپ بولیں نا میت مصدر ہے، وہ بھی کہتے ہیں میت مصدر ہے۔ شیخ الحدیث بھی چلو وہ تو نہ مدرس ہے نہ سرب پڑھی نہ کچھ، اور جو مدرس بیٹھے ہوئے ہیں حدیث پڑھانے والے ان کو بھی کہتا ہے نا آپ بولیں نا میت مصدر ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی میت مصدر ہے۔ وہ کوئی آدمی گیا تھا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے، تو استاد نے کہا پڑھ بچہ پڑھ، تو وہ بھی اگوا کر پڑھ بچہ پڑھ۔ استاد نے پہلے کہا جو بات میں کروں گا آپ نے بھی وہی کرنی ہے، تو استاد کہتا ہے پڑھ بچہ پڑھ، تو وہ شاگرد بھی آکھ دے آگے پڑھ بچہ پڑھ، یہ کہتے ہیں آپ بھی کہیں مصدر ہے، آگے جی مصدر ہے۔ حالانکہ شافیہ ہم تو اولا والوں کو پڑھا دیتے ہیں، اولا والے طالب علموں کو ہم شافیہ پڑھا دیتے ہیں، اس میں صاف لکھا ہے یہ صفت مشبہ ہے۔ اور اگلی بات یہ اب اس پہ بھی دلیل دینی پڑ گئی ہے کہ میت مصدر ہے یہ صفت مشبہ، کہ ہمارا واسطے ہی ایسے ٹبر سے ہے، اتنے علم دا سکہ نہیں چلدا جتے یار اور آندے ڈیرے نہیں، اتنے علم دا سکہ جتے یار اور آندے ڈیرے نہیں۔ پھر اگلی تحقیق میت مصدر ہے، اور مصدر میں دوام و استمرار ہوتا ہے، صدقے ہو صدقے، کیا بات، کاش فرا پہلے فوت ہو گئے ہیں، کبھی ہوتے تیرا شاگرد بننا ان کے لیے فخر ہوتا، یہ سارے ناوی تڑپ گئے ہوں گے اگر مردے سنتے ہوئے ہیں۔ میت مصدر، مصدر میں دوام و استمرار ہوتا ہے۔ ایک اور محقق اٹھا ہے، وہ بھی یہی یادگار خطبات، یہ سارے ساتھی خریدے ان بیچاروں سے، یہ یادگار خطبات، اور تحقیق آ رہی ہے اس میں، یادگار خطبہ واقعی یادگار ہیں۔ کہتا ہے وہ حیات جو اللہ دوسروں کو قیامت کے دن دیں گے، انبیاء کو اب دے دی ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ حیات جو عام کو کب ملے گی؟ قیامت کے دن، اور انبیاء کو کب سے مل گئی ہے؟ آج سے، اب مل گئی ہے۔ اور یہی پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا ہے مقام حیات میں، کہتے ہیں کہ انبیاء کا احیات تام ہو چکا ہے، اب قبروں سے باہر آنا باقی ہے، باقی نئی حیات کوئی نہیں ملنی۔ اور یہی بات عبدالشکور ترمذی نے لکھی ہے، تو بہرحال وہ تو ضمناً بات آ گئی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہاں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ حضرت عزیر 100 سال تک رہے، لیکن جب پوچھا قال لبثت یوما او بعضا، تو میں عرض کر رہا تھا نیند والا سنتا ہے؟ اگر سنتا ہوتا، اپنے حال کا پتہ ہوتا تو اصحاب کہف کو بھی پتہ ہوتا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب آدمی پہ نیند آتی ہے تو روح ایک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ کام، توجہ کر میرا دوست، وہ کام یہ ہے کہ ادراک ختم ہو جاتا ہے، حیات باقی، اور جب موت آ جاتی ہے تو اس بدن کے اندر نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے، نہ ادراک رہتا ہے نہ، اور میری بات نہیں،
بیان القرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر ماجدی پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر مدری پڑھ رہا ہوں، اور دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا، جب جس آدمی پہ موت آ گئی کہ روح جسم سے من کل الوجوہ نکل گئی، کہ اب جسم کے اندر نہ حیات باقی نہ ادراک باقی، کیا مطلب؟ اب یہ جسم سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، سونگھ سکتا بھی نہیں، چکھ سکتا بھی نہیں، اور گرمی سردی محسوس کر سکتا بھی نہیں۔ اس سے دنیا والا ادراک بھی ختم، دنیا والی حیات بھی ختم، روح بدن سے نکل گئی۔ اب سوال ہے کہ اس روح کو اب کب بدن کے اندر واپس کیا جائے گا؟ توجہ ہے؟ کب واپس کیا جائے گا؟ آپ نہ کہو، ہم پہ تو پہلے الزام ہے، اشاعت التوحید والے قرآن پڑھتے ہیں، معنی اپنا بتاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ میں کہتا ہوں توانو تو اپنے کولو بھی قرآن پڑھن دی اللہ توفیق نہیں دیتی، تسی تاکہ بٹاکل بارے نے لکھے ہے، بابے اوری لکھے ہے، دادے اوری، حضرت صاحب، اور مانتے آپ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون۔ ایک گل دس دے، مانے تقریر میری بے ربط تے ہو رہی ہے لیکن سن گے نا۔ المحند کا نام سنا ہے؟ اونچے بولو ذرا، المحند کا نام سنا ہے؟ تو المحند میں ایک بات یاد رکھنا، مسئلہ حیات جو لکھا ہے کش شہداء، اس کو ہم مانتے ہیں۔ حیات جو کش شہداء لکھی ہے، اس کو ہم، اس شک کو ہم مانتے ہیں۔ میں نے تو المسلک المنصور میں اس کی پوری وضاحت کر دی ہے، لیکن المحند کو، ان المحند کل قرآن کا دعویٰ کرنے والے اور اس کو قطعی سمجھنے والے، آج گجرانوالہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال بھی دیانتداری کے ساتھ ہے، اس کا جواب بھی دیانتداری سے آنا چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس محند میں لکھا ہے، محند کی عبارت سے یہ بات لازم آتی ہے کہ مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز او بولو، تھک گئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، خوشنودی رب مقصد ہستی